سورہ احزاب رکوع نمبر 1 کلاس 10۔ آج ہم سورہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خدا کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں اور اسلام کو انہوں نے کیسے آگے پھیلانا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آج سورہ احزاب کا رکوع نمبر 1 ہے۔ اگر 9 میں دیکھا جائے تو 9 میں ہم نے سورہ انفال کے 10 رکوع کے بارے میں پڑھا تھا۔ ان 10 رکوع میں غزوہ بدر کے بارے میں بتایا گیا اور مسلمانوں کو جو خواب میں کامیابی دکھائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر فرشتوں کے ذریعے جو غزوہ بدر میں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی گئی اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ساتھ ہی رکوع نمبر 2 میں اگر دیکھا جائے سورہ انفال کے، تو اللہ نے اپنے انعامات و کرامات کا جو ذکر ہے وہ بھی سورہ انفال میں کیا کہ جنگ بدر سے ایک رات پہلے ہی اللہ نے یعنی کہ مسلمان پر تسکین، مسلمانوں کی تسکین کے لیے مسلمان پر کرامات کی، آسمان سے مینا برسایا اور آسمان جس سے مسلمان نہا کر شیطانی نجاست جو تھی وہ ان سے دور ہو گئی اور وہ صبح جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو انسٹرکشن بھی بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ نے جنگ بدر میں کفار کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے جو کہ ان کی گردنیں مار کر اڑا دو اور ان کا پوڑ جو ہے یعنی کہ جسم کا ایک ایک حصہ جو ان کے جسم سے الگ کر دو۔ پھر اللہ نے ساتھ ہی آگے ڈیفائن بھی اللہ نے قرآن مجید میں ایکسپلینیشن اس کی بتائی کہ اگر یہ سزا کافروں کو اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے پھر مال غنیمت کے بارے میں بتایا، مال غنیمت کے کتنے حصے کیے جائیں گے۔ پھر اللہ نے مال غنیمت کے 4 حصے اور 5 حصے کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر کافروں کی نماز کے بارے میں بتایا گیا سورہ انفال میں۔ پھر اس کے بعد جنگ کی تیاریوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ نے پاک کو ناپاک سے کیسے علیحدہ کرنا ہے، اس کے بارے میں بتایا۔ پھر اللہ نے اگر دیکھا جائے مسلمانوں کی تعداد جو غزوہ بدر میں وہ بتائی۔ پھر اللہ نے جو مسلمان پر کرامات کی، مسلمانوں کو جو یعنی کہ طاقت دی معجزے کے طور پر بھی، اس کے بارے میں بھی یہ سورہ انفال میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کی طرف سے 20 ہوں گے تو 100 پر، اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر، 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ کس کی؟ یعنی کہ توفیق سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ تھا یعنی کہ 10 رکوع کا جو ہم نے جو نچوڑ نکالا ہے، جو مین ہیڈنگ ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے۔ تو اب جو سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب جو ہے اس کے 9 رکوع ہیں، کیونکہ ہم 10ویں کی اب اسلامیات شروع کر رہے ہیں۔ ہم کس کی طرف آگے؟ رکوع کی طرف۔ اب سورہ احزاب کے 9 رکوع میں ہر رکوع میں اللہ نے اگر آپ اس کو شوق سے پڑھیں گے، اس کو نیت سے توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی معلومات ملے گی، اور وہ معلومات جو حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ اگر ہم دین اسلام پر چلیں گے تو اگر ہمیں قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی سمجھ ہوگی تو پھر ہم جو اسلام کو ہے، اپنے دین کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو پہلے اس کے 9 رکوع ہیں، تو ہر رکوع کو شروع کرنے سے پہلے اس کے انٹرو میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاؤں کہ اس میں کیا کیا پوچھا گیا ہے، کیا کیا بتایا گیا ہے، کس چیز کی ایکسپلینیشن کی گئی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ احزاب رکوع نمبر 1۔ تو رکوع نمبر 1 کی ہماری 1 2 3 یعنی کہ 3 آیات کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں اللہ نے سب سے پہلے نبی پاک کو انسٹرکشن دی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافر منافقوں کا کہا نہ ماننا، اور جو وہی تمہیں رب کی طرف سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان کی پیروی کیے جانا، اور خدا وتوکل علی اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا ہے کہ صرف بھروسہ جو ہے وہ خدا پہ رکھیں۔ ہم جو ہیں دنیا کی زندگی میں، دنیا کی چند دنوں کی زندگی میں بھروسہ جو ہے لوگوں پر کر بیٹھتے ہیں، انسانوں پر کس سے امید لگا بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو امید ہے اگر ٹوٹے، اگر وہ ہمارا بھروسہ جو ہے وہ خراب ہو تو اس سے یعنی کہ ہمارے دل کو جو ہے تکلیف پہنچتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو بھروسہ ہے وہ اللہ پر مضبوط نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ پاک قرآن مجید میں بھی فرما رہے وتوکل علی اللہ کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، خدا ہی کارساز کافی ہے۔
کارسا یعنی کہ جو بھی آپ مصیبت، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اس میں کس کو یاد کرنا ہے؟ صرف اللہ کو. اور جب اللہ کو آپ یاد کریں گے تو آپ کے ہر قسم کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے. کیونکہ نعوذ باللہ ہم تو کسی قابل نہیں، یہ کسی عام شخص کی یا کسی انسان فرشتے کسی کی بات نہیں. یہ جو کلام ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 1، یہ کس کا کلام ہے؟ خدا کا. اور خدا کا کلام جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، اور 1400 سال سے لے کے اگر اب تک دیکھا جائے یا قیامت تک دیکھا جائے، اس کے زیر زبر، اس کا ایک لفظ تو کیا ہے، اس کے زیر زبر میں بھی اوپر نیچے نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں ہوا. کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بلا شبہ یہ ذکر جو ہے ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں. تو جس کی حفاظت خدا کرے تو اس میں کون سا کوئی کسی قسم کی یعنی کہ کوئی فرق ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد اللہ نے اسی رکوع میں یعنی بتایا ہے کہ جس طرح تمہارے لے پالکوں کو، جن کو تم لے کے یعنی کہ جیسے اللہ نے یعنی کہ مثال ایگزامپل کس کی دی ہے، جس طرح خدا نے کسی آدمی کے سینے میں، کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اس طرح خدا نے نہ ہی تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں ماں بنایا. اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم جب آیت شروع کریں گے اس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن آپ کو میں تھوڑی جو ہیڈنگ ہے اس کے بارے میں بتا. پھر اللہ نے فرمایا، اس یہ مثال دے کے ساتھ اللہ نے کہا کہ نہ ہی خدا نے جو یعنی کہ لے کے جو بچے پالتے ہیں، جن کی تربیت کرتے ہیں، جن کو تم حقیقی بچے کہتے ہو، بیٹا کہتے ہو، تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا. یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں. خدا پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ تمہارے منہ کی خدا تو سچی بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. پھر اس رکوع میں اللہ نے یعنی کہ وہ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو گناہ تم سے غلطی سے ہو جائے، جو اس پہ کوئی یعنی کہ تمہارا گناہ نہیں لکھا جائے گا، جو یعنی کہ اچانک ہو جائے، لیکن جو قصد دلی سے کرو، جو سوچ سمجھ کے دماغ اور دل سے ٹھیک ہے ارادتاً جو گناہ کیا جائے، اس پر اللہ نے فرمایا ہے اس پر مواخذہ ہے، یعنی کہ اس پر یعنی کہ حساب جو ہے وہ گناہ جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. پھر رشتہ داروں کے بارے میں اس رکوع میں بتایا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اگر ویسے ہی آپ نے کسی کی دلی طور پر مدد کرنی ہے، مالی طور پر، تو سب سے پہلے یہ قرآن مجید کی باتیں ہیں کہ کس کی مدد کی جائے؟ اپنے رشتہ داروں کی. جو غریب دیکھا جائے سرکل میں آپ کے یعنی کہ جو آپ کو غریب رشتہ دار جو نظر آتا ہے اس کی پہلے مدد کریں. پھر بعد میں اگر آپ اپنے مہاجر بھائی ٹھیک ہے یا کسی اور غریب مسلمان دوست کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے. اور یہی کتاب حکم کتاب میں لکھا گیا یعنی قرآن مجید میں بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پہلے دوسروں کو دیکھنے کی بجائے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، رشتہ داروں کی مدد کریں. تو اس کے بعد اگر آپ کسی کے ساتھ اگر پیسے بچ جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں پیسے ہیں، تو پھر اگر کوئی مہاجر آپ کا بھائی ہے، دوست ہے یا کوئی غریب ہے تو اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں. پھر اس رکوع کی اگر آخری آیات کے بارے میں پڑھا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے عہد لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ، جب اللہ نے عہد لیا وعدہ لیا کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے. 4 پیغمبروں کا جو ذکر ہے سورہ احزاب میں، یہ بھی ایک انفارمیشن کی بات ہے کہ سورہ احزاب میں کن پیغمبروں سے عہد لیا گیا. اب شارٹ کوشچن بنتا ہے سورہ احزاب میں کن پیغمبروں سے عہد لیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے 4 پیغمبروں سے عہد لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. یعنی کہ ان 4 پیغمبروں سے اللہ نے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اور خدا نے پھر اسی آیت میں فرمایا کہ خدا نے ان سے عہد بھی جو ہے وہ بھی پکا لیا.
ٹھیک ہے. اور جو خدا سے عہد کیا جاتا ہے اور جو آپ خدا سے عہد کرتے ہیں اس کے بارے میں آخرت میں ضرور پوچھا جائے گا, اس کے بارے میں پرسش ہوگی, یعنی کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اینڈ پہ اللہ نے اس رکوع کے آیت میں یعنی کہ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور کافروں کو چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش, چاہے یعنی کہ منافق اور کافروں چاہے تو عذاب چاہے بخش دے. اور خدا نے کافروں کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. تو یہ تھا اس کی جو مین ہیڈنگز جن کے بارے میں ہم نے بتا دیا. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک سورہ احزاب رکوع نمبر 1. تو آج ہم کس کن آیات کے بارے میں ڈسکس کریں گے؟ آیت نمبر 1, 2 اور 3. تو سب سے پہلے آیت نمبر 1, یا ایو اے النبی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتقوا اللہ, ڈرو, اتقا ڈرو, اتقوا اللہ, یا ایو النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتقا, ادھر اب آج اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ولا اور نہ, تعطیا عطا کرو, الکافرین کافروں کی, والمنافقین اور منافقوں کی, ان اللہ بے شک اللہ, کان ہے, علیما جاننے والا, حکیما حکمت والا. اب پہلی آیت میں اللہ پاک نے سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات انسٹرکشن دی کہ یا ایھا النبی اتقوا اللہ ولا تطیعوا الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور منافقوں اور کافروں کی اطاعت نہ کرنا یا ان کا حکم نہ ماننا. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک خدا ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے اور خدا حکمت والا بھی ہے. تو اللہ نے دیکھیں اپنے نبی کو پورے جہان میں محبوب بنایا, ٹھیک ہے, انہیں رحمت للعالمین بنایا, اور خود اپنے نبی کو کسی کو انسٹرکشن دینے کی بجائے, کسی انسان کو دینے کی بجائے اللہ نے نبی کو یعنی کہ چوز کیا اور نبی کو فرمایا کہ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا, کافر منافقوں کا کہنا مانا, بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے کہ جو آپ عمل کرتے ہیں, انسان کا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل, ایک چھوٹے سے چھوٹا جو اس کا ایکٹ ہے, اس کے بارے میں خدا جاننے والا حکمت والا ہے. خدا کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ کس یعنی کہ علاقے میں, کس بڑے اعظم میں, کہاں یعنی کہ کدھر ایک اگر پتا بھی زمین پر گرتا ہے, ایک پتے کے اترنے کا درخت سے اگر ایک لیوز جو ہے یعنی کہ ایک پتا بھی اگر گرتا ہے, خدا کو تو اس کے بارے میں بھی علم ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تم عمل کرتے ہو, جو بھی تم کر رہے ہو, خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. آگے آیت نمبر 2, وَاتَّبِعْ اور پیروی کرو, ماں جو یوحی وہی بھیجی جاتی ہے یا وہی کی جاتی ہے, الیکا تمہاری طرف, من سے, ربکا تمہارے رب کی طرف سے. اور آگے اللہ نے آیت نمبر 2 میں فرمایا وَاتَّبِعْ مَا یوحی الیکا من ربکا, اور جو تمہارے رب کی طرف سے وہی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا, یعنی کہ اس کا حکم ماننا, ٹھیک ہے, اس کی اطاعت کرنا. ان اللہ بے شک اللہ, کانا ہے, بما اس سے جو, تعملون تم کرتے ہو, خبیرہ باخبر. پھر اللہ نے ساتھ ہی اس آیت میں آگے فرما دیا کہ ان اللہ کانا بما تعملون خبیرہ, کہ بے شک جو تم عمل کرتے ہو, جو بھی تم کام کرتے ہو, اس سے خدا خبیرہ باخبر ہے, یعنی کہ خبردار ہے. تو اس پوری آیت کا ترجمہ کریں گے, وَاتَّبِعْ مَا یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ, کہ جو خدا کی طرف سے تمہیں وہی کی جاتی ہے, جو خدا کی طرف سے تمہیں یعنی کہ پیغام بھیجا جاتا ہے, اس کی پیروی کیے جانا اور خدا پر بھروسہ رکھنا. بے شک تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں خدا اس سے واقف ہے, یعنی کہ جو تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے. وتوکل, آگے آیت نمبر 3, وتوکل اور بھروسہ رکھو,
फिर आयत नंबर 3 साथ ही आयत नंबर 3 में, यानी कि मैंने पहले आपको बताया इंट्रो में ही कि जो पहली 3 आयत हैं, इन 3 आयत में अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने ऐसे नहीं ऐसे चलना है। तो पहली आयत में तो आपने देख लिया है कि क्या अल्लाह ने कहा है कि ऐ नबी खुदा से डरते रहना और काफिर मुनाफिकों का कहा ना मानना, बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। जैसे फिर आयत नंबर 2 में अल्लाह ने फरमाया है कि जो वही तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर की जाती है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो हदायत दी जाती हैं, तो उस पर उसकी पैरवी किए जाना। इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, बेशक अल्लाह उससे, यानी कि जो भी तुम काम करते हो, जो भी अमल करते हो, खुदा उससे खबरदार है। अब तीसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं वतवक्कल, और भरोसा रखो। ठीक है, वतवक्कल और भरोसा रखो अल्लाह ही, अल्लाह पर। वतवक्कल और भरोसा रखो या भरोसा करो अल्लाह, अल्लाह पर। वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह, वकीला कारसाज। फिर अल्लाह ने फरमाया कि वतवक्कल अलल्लाही, वतवक्कल अलल्लाही वकफा बिल्लाही वकीला, और खुदा पर भरोसा रखना, खुदा पर यानी कि यकीन रखना। जो भी तुम काम करते हो, जो भी अमल करते हो, वो काम करके अगर कोई मुश्किलात दरपेश है तो हमें हर इंसान को यही चाहिए कि खुदा पर भरोसा रखे और अपने तमाम मामलात जो हैं खुदा पर छोड़ दें। तो इससे ये फायदा होगा कि खुदा ही, वतवक्कल अलल्लाही वकफा बिल्लाही वकीला, और खुदा पर भरोसा रखना, क्योंकि खुदा ही काफी कारसाज है। यानी कि जो भी तुम्हें मुसीबत आएगी, जो भी परेशानी है, जो भी तुम्हारे मामलात हैं, तो उसमें कारसाज, उसमें मददगार, उसमें तुम्हारा यानी कि तुम्हारी मदद करने वाला, उस मुसीबत से तुमको निकालने वाला कौन है? खुदा ही है। तो रुकू नंबर 1 सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 1 में आज तो हमने यानी कि जो अल्लाह की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसके बारे में पढ़ा। जैसे बताया गया या नबी, इसका आप उठारो नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसका तर्जमा। एक आयत का अरबी पढ़ के और उसके तर्जमे की सूरत में, या नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीना इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से, और काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना, बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। आगे आयत नंबर 2 में अल्लाह ने क्या फरमाया है कि वत्तबि मा यूही इलैका मिन रब्बिका इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, और जो वही खुदा की तरफ से जो तुम पर वही की जाती है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसकी पैरवी किए जाना, उस हुक्म को मानना। बेशक अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, बेशक तुम जो भी अमल करते हो उससे खुदा क्या है? खबरदार। यहाँ से ही हमें भी समझ जाना चाहिए कि जब अल्लाह ने नबी को फरमा रहा है कि जो भी अमाल आप करते हो खुदा उससे खबरदार है, तो अल्लाह अपने हर इंसान के भी हर अमल से खबरदार है। इंसान अगर कहता है कि गुनाह जो है जमीन की गहराइयों में जाके करे या आसमान की ऊंचाइयों में जाके, तो हर जगह जिधर भी आप जाएंगे, ठीक है, 7 बड़े आजम है, ठीक है, उसके बाद 7 आसमान भी हैं, इंसान जिधर कहीं भी चले जाए, लेकिन हर जगह बादशाही, हर जगह जो सुल्तानी है वो किसकी होगी? अल्लाह की। और खुदा जो है जो भी अमल करते हो उस अमल से क्या है? खबरदार, यानी कि बाखबर। आगे आयत नंबर 3 में वतवक्कल अलल्लाही, आयत नंबर 3 वतवक्कल अलल्लाही वकफा बिल्लाही वकीला, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा पर भरोसा रखना, वकफा बिल्लाही वकीला, और तुम्हें जिस किस्म की भी जब भी कोई मामलात, जब भी दरपेश जो मसाइल आएंगे, खुदा ही, वकफा बिल्लाही वकीला, और खुदा ही कारसाज काफी है। इधर से हमें ये भी हिदायत मिलती है कि अल्लाह ने अपने नबी को भी यही बताया कि जब भी आपको परेशानी, मुसीबत, तंगी जो भी आएगी, तो उस तंगी से, परेशानी से, मुसीबत से, मसले मसाइल से निकालने, यानी कि कारसाज जो मददगार जो है वो सिर्फ खुदा ही है। तो अगर यही बात जो है हम सब इंसानों को, सब मुसलमानों को अगर समझ आ जाए कि हर मुश्किल से निकालने वाला जो है खुदा की ज़ात है, हमारा जो भरोसा है, हमारा जो तवक्कल जो है, हम क्यों आज पीछे हैं, हम क्यों वसवसों का शिकार हैं, हम क्यों बार बार किसी के दर पे जाते हैं, कभी उसके पास कभी उसके पास, मेरा ये ऐसे हो जाए, मैं ऐसे हो जाए,
کیوں؟ بیسیکلی ایک وجہ یہی ہے کہ میں بھی اسی میں شامل ہوں کہ ہمارا جو ایمان جو ہے، ہمارا جو بھروسہ جو ہے وہ خدا پر کم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا جو بھروسہ ہے، اگر ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کار ساز کے پریشانی سے نکالنے والا صرف خدا کی ذات ہے، بندے جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ نے وسیلے بنائے ہوتے ہیں، مدد جو ہوتی ہے وہ صرف خدا کی طرف سے آتی ہے، صرف اتنی سی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو دنیا کی کوئی پریشانی یا تنگ دستی یا کچھ بھی آ جائے تو اس سے ہم پریشان نہ ہوں، اور اگر خدا پر ہم بھروسہ رکھ لیں تو انشاءاللہ اگر ہمارا جو توکل پورا ہوگا، کیونکہ خدا فرماتا ہے اے بندے میں تیرے ساتھ تیرے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، تو جیسا گمان کرے گا میں تجھے ویسا ہی مل جاؤں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو گمان ہے وہ بھی اچھا رکھنا چاہیے، بھروسہ بھی اس پر رکھنا چاہیے۔ جب یہ دو چیزیں شامل ہو جائیں گی تو ہماری زندگی کے ہر مسئلے مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ تو سورہ احزاب رکوع نمبر 1، آج ہم نے رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 ادھر میں نے مینشن بھی کی ہے، آیت نمبر 1، 2 اور 3 کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے الفاظ معنی کے بارے میں، ترجمے کے بارے میں، اس کی پھر ایکسپلینیشن تشریح کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ تو آپ ان 3 آیات کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اس کا لفظی معنی جو ہے وہ یاد کر کے لکھیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھ کے اچھے طریقے سے چیک بھی کریں۔ شکریہ۔